ابھی یہ قربانی کا مہینہ چل رہا نا، بولو چل رہا نہیں چل رہا؟ آنے والا قربانی کا مہینہ، قربانی کرتے ہو؟ بولو کرتے ہو؟ کہاں کر رہے ہو قربانی کا؟ تمہیں دوسروں کی مینڈے کاٹنے سے فرصت ملے تبھی تو قربانی کر رہے ہو۔ کنار کنار کے مینڈ کے گنے بالکل گنجے کر دیتے، کھیت والا آتا بولے یار یہاں پانی نہیں پہنچا، پانی سے پہلے تم پہنچ گئے، اگولے یہ گولا پڑا۔ مگر سنو پیارے ذرا سنو، 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ کتنے لوگ گزرے؟ اس میں 2 مسلمان اور 2۔ ایک بادشاہ کا نام جن کا نام حضرت سلیمان ہے، انہوں نے بھی پوری دنیا پہ حکومت۔ دوسرے بادشاہ کا نام ذوالقرنین ہے، تیسرے بادشاہ کا نام بخت نصر، اور چوتھے کا نام نمرود۔ مر گئے مردود جن کی فاتحانہ درود۔ چوتھے بادشاہ کا نام نمرود۔ اچھا انہیں ڈر بھی بہت لگتا تھا کہ کوئی ایسا نہ آئے کہیں میرا تخت اور میرے سب گڑبڑا جائے، بڑے نجومی بڑے۔ نمرود کا عالم یہ تھا، اعلی حضرت ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دروازے پر ایک پیڑ کھڑا تھا، ایک درخت، اور اس درخت کا سایہ نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا بولو؟ مگر جیسے ہی کوئی آدمی اگر اس پیڑ کے نیچے آ کر کے کھڑا ہوتا تھا تو اس پیڑ کا سایہ اتنا ہی بڑا جتنے میں آدمی آ جائے اتنا ہو جاتا تھا۔ دوسرا آ کے کھڑا ہو جائے تو سایہ اور بڑھ جاتا تھا، تیسرا آ کے کھڑا ہو جائے تو اور بڑھ جاتا تھا، چوتھا آ کے کھڑا ہو جائے تو اور بڑھ جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس پیڑ کا یہ عالم تھا، اگر 1,00,000 آدمی اس پیڑ کے نیچے آ جائے تو اس کا سایہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا، 1,00,000 آدمی سما جاتے تھے، اور اگر 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ آتا تھا تو سب کا سایہ ختم ہو جاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں چینل والے اس کو کوٹ کریں گے، سمجھ رہے میری بات؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہوا جو میں نے بتا دیا۔ اور سن، اس کے یہاں گھر سے ہی دے دیتے تھوڑی اور آج اس کے یہاں توجہ رکھو، ہمارے یہاں نوٹ دینے کا بھی طریقہ لگی ہے، تھوک لگائے گا یوں اور نوٹ کی گڈی مارے گا، پھسلا پھسلا کے رپٹا رپٹا کے مارے گا۔ گاؤں والے کہیں گے بڑا پیسے والا یار، مگر یہاں ایسے نہیں ہے۔ توجہ رکھو میری، اس کے یہاں پر نمرود کی ایک چیز اور تھی عجیب، سنو گے کیا تھی؟ اس کے یہاں پہ ایک ہاؤس تھا۔ کیا تھا بولو؟ اس ہاؤس کا یہ عالم تھا، ہاؤس تھوڑی تھا، پورا ناکہ ہی تھا۔ یہ شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب بیٹھے ہوئے، کل انشاءاللہ یہ اور میں ہم لوگ پنجاب جا رہے ہیں، تو وہ ہاضم کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک کٹورا دودھ لا کے اسی میں ڈالے یا ایک مٹکا لا کے ڈالے، کوئی ایک کٹورا یا ایک مٹکا پانی لا کے اسی میں ڈالے، شہد لا کے اسی میں ڈالے، تمام چیزیں لا کر کے اسی میں ڈالتے تھے۔ اب بتاؤ وہ مل کے سب خراب ہو جائیں گی، دودھ دودھ نہیں رہے گا، پانی پانی نہیں رہے گا، چائے چائے نہیں رہے گی، شہد شہد نہیں رہے گا، مگر اس کے ہاؤس کا عالم یہ تھا۔ اب اگر آپ کو دودھ کی ضرورت پڑتی تھی، نیت کر کے اس ہاؤس میں پیالہ ڈالتے تھے تو دودھ بھر کے پیالہ آ جاتا تھا، اور اگر شہد کی ضرورت پڑ رہی ہے نکالتے تھے تو پیالہ بھر کے شہد
جو نیت کرتے تھے وہی پیالے میں آ جاتا تھا. آج سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، جیسے چلا سمجھ میں آ رہی باتیں بولو. ہوش میں اور جوش میں دونوں سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. کون کون سننا نہیں چاہ رہا ہے؟ اب تو رکھ لو. اچھا آپ تو آپ میک والوں نے بھی اٹھا دیا. یہی سب سے پہلے سوچ رہے ہم ہی سننا نہیں چاہ رہے، جلدی میک ٹوٹ اور جائے. اور اچھا قاری ظہیر صاحب نے بھی اٹھا دیا. بلایا کیوں ہے پھر انہوں نے؟ میرا مطلب یہ تھا تمہیں ہوش میں لانا تھا تھوڑا. کہیں ایسا تو نہیں ہے خالی جوش میں ہی چل رہے ہو. اللہ کے بندو پوری بات سنو گے تبھی تو ہاتھ اٹھاؤ گے، یا پوری بات سنو گے تبھی تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو گے. مگر یہ بھی تمہاری غلطی نہیں، یہ بھی ہم جیسے مولانا اور ناظموں کی غلطی ہے. تمہیں ہاتھ اٹھوا کے سیلف سٹارٹ کر دیا. کہیں گے اٹھا، ایک ہاتھ ادھر سے ایک ادھر سے اٹھا، ٹکڑے کر کے رکھ دیے کہ ایک ان کے نام پہ اٹھاؤ، ایک ان کے نام. اللہ نے اگر آدھا دیا تو آدھا اٹھاؤ، پورا دیا تو پورا اٹھاؤ. سمجھے؟ ایسے اٹھاؤ ویسے تمہیں اٹھواتے. اب تم سوچتے سمجھتے نہیں، سیلف سٹارٹ کر دیا. یہ بھی ہماری غلطی ہے، مگر اس لیے بتا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری سنو اس کے بعد ریزلٹ. بیٹا گرمی نہیں لگ رہی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کون سا حوض تھا؟ اب یہ رات کو سویا نا تو ڈر تو لگتا ہی تھا. اسے دنیا پہ اس کی حکومت تھی، بڑے بڑے نجومی کاہن یہ سب رکھتا تھا. ایک رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا ایک مینڈا آیا اور مینڈے نے اپنے سینگوں سے نا میرے تخت کو اٹھا کے پٹک دیا اور چورا چورا کر دیا جو اس کا تخت تھا. آنکھ کھل گئی. اب یہ ڈر گیا. اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا میرے اس خواب کی تعبیر بتا دو. نجومیوں نے کاہنوں نے دیکھا اور بتایا. تعبیر کا علم رکھنے والوں نے بتایا اس سال تمہاری بادشاہت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا، ایسا پیدا ہوگا جس سے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی. وہ تو نا ان کی سانس ہی لمبی ہے ورنہ تو بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے. میرا نام ہی اتنا بڑا، سمجھے؟ ایک چھوٹا سا نام دے تو ختم. مگر یہ اپنی حاضری لکھوا رہا ہے. ہم بھی ہے جہاں بھی جاتے اسٹیج پہ میری پڑھواؤ میری پڑھواؤ میری پڑھواؤ. اچھا پڑھوائے کیسے؟ جو مہمان حضرات آئیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یار جو مہمان حضرات آئیں پہلے انہی کی ہو جائے. مگر نہ انہیں اپنی ٹانگ اڑانا کہ میری بہت سارے علماء ان سے بچتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب لوگ بچتے ہیں. اور پھر دوسری ایک بات اور ہے، پھر یہ نذرانے پہ لڑتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ یہ اور غلط بات ہے. ہاں مگر اب سے انشاءاللہ نہیں کریں گے ایسا. اور نذرانہ دینے والوں کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے یار. بیچارے غریب کا کرایہ بھی لگتا ہے. یہ تھوڑے کہ 10 روپے دے دو اور جاؤ. چلو اب کا تمہارے اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا. اور یہ پھر عباس وہی ختم کرے گا. اس نے سوچا کیا کروں عقل مندوں کو. تو تھوڑی حیا کی بات ہے لیکن بتا دوں میری بہنیں بیٹی جن کی شادی ہو گئی تھی نا، اس نے حکم دے دیا کہ جن جن کی شادی ہو گئی ہے کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے. میرا اشارہ سمجھ گئے؟ جن دنوں میں عورت پاک رہتی ہے ان دنوں میں. چلو تھوڑی حیا کی بات ہے اس لیے روک رہا ہوں. اس نے یہ سوچا کہ جب میاں بیوی سال الگ رہیں گے تو کوئی بچہ ہوگا ہی نہیں. اور کہا اگر اس سال بچہ پیدا ہو بھی جائے جس گھر میں تو اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد فوراً مار دو، قتل کر دو. سپاہی دوڑا دیے اپنے
خادم لگا دیے، عورتوں سے ان کے شوہر کو الگ کر دیا، کیونکہ بادشاہ حکومت دی، مگر کیا پتا تھا اسی سال میں پیدا ہونے والا بچہ جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوگا۔ حضرت ابراہیم اسی سال پیدا ہوگا۔ اللہ نے، توجہ رکھو بیٹا، اللہ نے اپنے حکم سے کیسے بتاؤں، اب جب بہنوں کو اگر کوئی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے تو پیٹ بڑھتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے پیٹ، مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ماں کے پیٹ کو بڑھنے سے روک دیا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے۔ جب پیدائش کا وقت آیا، ڈر رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ایک جنگل میں ایک گڑھے میں جا کے بیٹھ گئی، وہاں پر بیٹھی تو بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ماں ڈرنے لگی کیا ہوگا، اب اگر میں لے کے جاتی ہوں تو میرے بچے کو وہ بادشاہ قتل کر دے گا، مروا دے گا۔ ماں بچے کو وہیں پہ چھوڑ کے چلی گئی۔ تفسیر میں آتا ہے 3 دن تک ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، اور گھر میں دعائیں کرتے ہیں اللہ میرے بچے کی حفاظت ہے۔ ماں ہوتی، تمہیں بڑی پیاس لگ رہی ہے آج یار، جگ پہ جگا رہے ہیں جگ پہ جگا رہے ہیں، اب کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھو میری طرف۔ 3 دن تک ماں کہتی رہی مولا میرے بچے کا کیا ہوگا۔ ماں تڑپ رہی تھی، کوئی چیتا، کوئی جانور، کوئی شیر، کوئی بھیڑیا کھا گیا ہوگا، یا اگر اس کے سپاہی پا گئے ہوں گے تو مار دیا ہوگا۔ 3 دن تک ماں برداشت کرتی رہی۔ اب 3 دن کے بعد جب ماں سے برداشت نہیں ہوا، ماں چھپ کر کے اس گڑھے میں گئی تو دیکھا اس غار کے چاروں طرف شیر اور چیتے گھوم رہے تھے۔ ماں تڑپ گئی کہ ان جانوروں نے میرے بچے کو کھا لیا ہوگا، یہ یہیں پہ گھوم رہے ہیں، اب کیا ہوگا۔ مگر ماں جیسے ہی ماں کو دیکھا ان جانوروں میں، وہ جانور توڑے ایک طرف ہو گئے۔ ماں کو موقع ملا گڑھے میں جا کر کے دیکھا تو یہی خوبصورت بچہ جن کا نام حضرت ابراہیم ہے اپنا انگوٹھا پی رہے تھے۔ تم نے اکثر بچے دیکھے ہوں گے بچپن میں خود بخود ان کی مٹھی منہ میں چلی جاتی ہے، تم نے دیکھا ہوگا اکثر بچے چھوٹے چھوٹے۔ ابھی یہ ایک بھائی اپنے بھانجے کو پتہ نہیں کس کو دم کرانے لگا، میں نے ہاتھ رہا میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ 17 مہینے اسی غار میں رہے، اور تفسیر میں آتا 11 سال کا بھی، 13 سال کا بھی اور 17 سال کا، اتنی میں نے پڑھی، اور بھی ہو سکتی۔ 17 سال کی عمر سمجھو، آخری والی بتا رہا ہوں، 17 سال اسی غار میں رہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے۔ اللہ نے ان کو اتنی جسامت دے دی، اتنا بڑا لگتا ہی نہیں تھا کہ 17 سال کا بچہ ہے۔ لوگوں نے پہچانا ہی نہیں کہ ان کی عمر تو زیادہ ہے۔ اس وقت میں، اس دور میں لوگ چاند، ستارے اور سورج کو پوجتے تھے۔ کس کو پوجتے تھے بولو؟ چاند، ستارے اور سورج۔ آئے نکل گئے، کہا یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں اپنے رب کو جاننا چاہتا ہوں۔ بتایا بیٹا بچے تم نئے آئے، دیکھو ستارہ ہے،
دیکھتے دیکھتے ستارہ بھی ڈوبتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بولے جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں. لوگوں نے کہا یار بچہ تو چاند آ گیا شام کو. کہا دیکھو یہ چاند ہے یہ خدا. جب صبح ہوئی چاند بھی چھپ گیا. کہا جو ڈوب جائے خدا نہیں. سورج آ گیا. کہا یہ تو بہت طاقتور ہے. شام کو سورج بھی غروب ہو گیا. کہا جو غروب ہو جائے ڈوب جائے وہ خدا نہیں. میرا خدا میرا رب وہ جس کو موت نہیں آتی ہے. اللہ فرماتا قل هو اللہ احد. اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد جس کا نہ کوئی باپ جس کا نہ کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا باپ نہ اس کا کوئی باپ وہ خدا. اب کہتے رہے تو ان کے جو چچا تھے نا اس کا نام آزر تھا ہے نا. اذ قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ. یعنی حافظ صاحب قرآن کیا ہے. تو ان کے جو چچا آزر تھے نا وہ بت بناتے تھے اور بیچتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بت بناتے تھے بیچتے تھے. قرآن نے کہا اذ قال لأبیہ. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا. باپ نہیں تھے وہ چچا تھے. جیسے کہ ان کے باپ تو تارخ تھے ابراہیم علیہ السلام کے باپ. جیسے کہ آج کل چچا کو بچے چھوٹے پاپا بولتے نہیں بولتے یا چھوٹے ابو. بڑے مطلب تاؤ کو کیا بولتے ہیں؟ بڑے پاپا یا بڑے ابو بولتے نہیں بولتے. قرآن کی بلاغت سمجھو. اب جب وہ بناتے تھے بیچتے تھے اذ قال لأبیہ یا ابت. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اذ قال لأبیہ آزر اذ قال لأبیہ انہوں نے اپنے چچا آدر سے کہا اتتخذ اصناما. کیا تم بت بناتے ہو اور تم اسی کو خدا مانتے ہو؟ یہ تو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑاتا. یہاں تک کہ جب ان کا میلہ لگا کرتا تھا, توجہ کی بات ہے, جب میلہ لگتا تھا نا تو وہ لوگ پہلے بت خانے جاتے تھے, اس کے بعد میلے جاتے تھے, پھر آتے تھے تو بت خانے ہو کے آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو. کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں گئے. جیسے ہی سب لوگ بت خانے سے فارغ ہو کے چلے گئے میلے, انہوں نے اٹھائی کلہاڑی اور اٹھانے کے بعد بت خانے میں گھس گئے. کسی کی ناک توڑ دی تو کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کی گردن توڑ دی, اور سب سے بڑا والا جو بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی تاکہ لوگ سمجھے ان میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے مارا. اب جب وہاں سے میلے سے پلٹ کے آئے تو ادھر کچھ لنگڑے پڑے تھے, کچھ لولے پڑے تھے. کسی کا کان نہیں, کسی کی ناک نہیں, کسی کی گردن کوئی چورا چورا ہو گیا, اور بڑے والے کے گلے میں وہ کلاڑی. لوگ بولے یار اس نے ایسا کیوں کر دیا؟ تو وہ بڑے بڑے بولے ارے یہ کیسے کر دے گا, اس کا تو ہاتھ بھی نہیں ہلتا, اس کا تو پاؤں بھی نہیں ہلتا. اللہ اللہ معاملہ آگے بڑھا, ان کو بلایا کہ اپنے بڑے خدا سے پوچھو, ان سے پوچھو نا, انہوں نے مارا ہوگا. آگے بڑھتے چلے گئے, آگے بڑھتے چلے گئے, معاملہ یہاں تک بڑھ گیا اللہ اللہ ان کی شادی ہو گئی.